بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی ایک علمی اور فکری تاریخ کی سٹڈی کر رہے ہیں، اور پیریڈ وہی 133 to 656 ہجری کا تھا۔ پچھلے لیکچر میں اب ہمارا ایک تو پورا بیک گراؤنڈ ورز کر دیا تھا کہ پولیٹیکلی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں عروج ہوا، فائنینشلی بہت ڈیولپ ہوئے، لیکن الگ الگ ملک بن گئے تھے۔ لیکن وہ ملک ایسے نہیں تھے جیسے آج کل فکس ہیں، بلکہ ایک بادشاہ کی جہاں تک حکومت ہے وہیں تک وہ آگے پھیلاتے رہتے تھے اور چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ پھر ہم نے خاص طور پہ تصوف، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے تو پورے بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ گوتم بدھ صاحب سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ تک تصوف کیسا چلتا رہا، جس میں بہت ساری اسپیشلی یعنی کرسچنس کے اندر بھی ہسٹری میں ملتا ہے، پھر ہندو مت میں بھی ملتا ہے کہ جس میں ایک مرشد کے ساتھ نفسیاتی غلامی اور پھر بہت اپنے جسم پر تکلیفات وہ بیان کرتے کرتے وہ ان کے اندر ایک ذوق آ گیا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ٹائم آیا تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن میں ایسا شوق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے اسے روکا انہیں کہ بھی یہ نہ کرو، اس حد تک شدت پسندی سے بچو۔ آپ کے صحابہ کرام اور پھر تابعین کے اسکالرز نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پریکٹیکلی یہی ہوا معاملہ کہ بہت سے، اب ظاہر ہے کہ فائنینشلی بہت امپروومنٹ مل رہے تھے اور بہت فائدے تھے، وہ انجوائے بھی کر رہے تھے، کچھ لوگ دنیا پرستی وہ آ گئی تھی، اور پھر ایک یہ جو تھا معاملہ، تو پھر تصوف کا وہ خود اسپیشلی خاص طور پر کرسچینٹی کے جو لوگ تھے جو تصوف کے تھے تو ان کے اثرات آنے لگے تھے۔ اور پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہاں علمی شوق وہ نہیں رہا، اور لیکن عبادت کا بہت شوق تھا، تو وہ ہوا۔ تو پھر ایٹ دا اینڈ یہ بھی ہونے لگا کہ بہت سارے اہل کتاب کی، یعنی اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنس کی جو کہانیاں وہ بہت عام ہونے لگی، اور ہوتے ہوتے اس کے اثرات آنے شروع ہوئے، اور بہت ساری جھوٹی احادیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس پہ باتیں ہونے لگی اور باتیں ایسے پھیلنے لگی تھیں۔ تو یہ آپ نے وہ حدیث اسٹڈیز کی ہسٹری آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا کیا میتھڈ بن گئے تھے، اور پھر کس طرح سے اسکالرز نے اس کی جھوٹی حدیث کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ تو بھی جھوٹی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پورے میتھڈولوجی آپ اگر نہیں سنا ہوا تو آپ سن لیجئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ وہ پیریڈ اگلا ہے 150 to 350 ہجری، یہ 200 سال ہے کہ جس میں تصوف کا ارتقائی دور ہے۔ ارتقائی کا مطلب کہ ایک ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے۔ تو وہ اب ہم سٹڈی کرنے لگے، یعنی اس میں ہوا کیا کہ صالحین اور عابدین کا طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ بننے لگا۔ وہ جیسے اس سے پہلے وہ مسجد میں پوری پوری رات گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، وہاں پہ ایک طرح کا اعتکاف بہت ریگولر کرنے لگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ عرصے میں، کچھ ٹائم کے لیے رمضان میں بس وہ اعتکاف وہیں پہ کیا تھا، لیکن اب یہ ریگولر ہر وقت لمبے عرصے تک وہ ہونے لگا۔ ترک دنیا کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ وہ پہلا ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن ایک پھر بھی ریزنیبل تھا، لیکن اب زیادہ آنا شروع ہوا۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے، بصرہ کے قریب دریائے دجلہ میں ایک جزیرے عبادان ایک تھا، ایک جزیرہ، اس میں ایک عبادت گاہ اور تعلیم وہاں پہ ہونے لگی۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ ڈیولپڈ ایریا عراق کا تھا، اور عراق میں اب جن لوگوں میں یہ ایک تصوف کا، ایک رہبانیت کا شوق تھا، تو وہ پھر اپنے اپنے شہروں سے نکل کے جزیرے میں چلے جانا اور وہاں جا کے وہاں پہ عبادت کرنا، ان میں یہ شوق آیا۔ اور عبادت میں غلو
کی ایگزامپل وہی ہے کہ جیسے نفل نمازیں اتنی زیادہ پڑھنی کہ جناب پوری رات ہی پڑھتے رہنا اور سونا بھی نہیں. اچھا سونا بھی ہے تو اب اگر جسم کو 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے لیکن وہ صرف 3-4 گھنٹے ہی سونا اور پھر اٹھ کے شروع کرنا. اچھا روزہ دین کے اندر تو کم صرف رمضان میں اور اس کے علاوہ نفل میں کبھی کبھی کر لو لیکن وہ پورے سال ہی روزہ رکھنا. تو یہ ایک ذوق آنے لگا. دنیاوی ذمہ داریوں اور لذت سے گریز کرنا کہ یہ وہ کرنا کہ نہیں جناب انجوائے نہیں کرنا ہم نے زندگی میں اور بس دنیا کو سے بالکل دور رہنا. یہ شوق آنے لگا لوگوں میں. اب جب اس حد تک یہ سٹیپ آنے لگا آہستہ آہستہ ایک دم نہیں ہوا لیکن آہستہ آہستہ کسی میں آیا یہ شوق کسی اور میں اس نے دوسرے کو دیکھا وہ آیا. پھر کچھ ظاہر ہے کہ کرسچنس کے اندر بھی یہی میتھڈ تھے تو ان سے بھی سیکھ لیے. کچھ انڈینز بہت سے لوگ وہ بھی آئے تھے ایران اور عراق میں ان سے بھی وہی دیکھ لیے اور ویسے ہی وہ طریقے اختیار کرنے شروع کیے. خوش عقیدگی اور علمی ذہنیت سے گریز یعنی اب یہ جو اسکالرز جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں چھوڑو ان کو بس اس کے بجائے صرف فوکس عبادت پہ کرو. وہ آنے لگا ان میں. انسانی نفسیات کے مطالعے میں غیر معمولی شغف جو ہے ایک فلسفی اسپیشلی سائیکالوجی کا جو پورا ایریا ہے اس کو بہرحال انہوں نے پڑھا. اور یہ کہاں سے پڑھا کہ اب یہ گریس اور انڈین فلسفے کے اندر یہ علم تھا اور یہ فلسفہ جو سائیکالوجی کا جو حصہ تھا تو وہ کہ وہی ایک بات تھی کہ بھی ہمارا جسم نہیں ہے جسم کے اندر ایک روح ہے تو وہ اس روح پہ غور کرنا. تو یہ ایک ان کے ہاں ظاہر ہے کہ اب تصوف کے کچھ اسکالرز میں ایسا آنے لگا تو وہ یہی چیزوں پہ فوکس کرنے لگے پڑھنے پڑھانے لگے. ابتدائی صوفیانہ تصورات وہ بھی آہستہ آہستہ آنے شروع. اب آئے کیسے یہ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ کیسے تصورات یہ فلسفے سے آئے تو کیسے آئے. لیکن بہرحال ابھی بھی وہ پیریڈ تھا کہ شریعت پہ ابھی بھی وابستگی کر رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور سنت میں جو شریعت تھی تو اس پہ عمل کرتے رہے بہرحال نیکیاں کرتے رہے. لیکن ایک غلطی وہی ہو چکی تھی جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا تھا کہ بھئی میرے خلاف کوئی جھوٹی بات کو کوئی اگر ایجاد کر لے تو پھر وہ جہنم کے لیے پھر تیار ہو جائے اس کے لیے کہ ایک وارننگ کر دی تھی. لیکن انہوں نے اس کو غور نہیں کیا اور جو جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں وہ پوری پھیلنے لگی. معاملہ یہ ہوا. اب آئیے ہم تھوڑی ڈیٹیل سے آتے ہیں. اب یہ کیسے کیسے میتھڈ آئے اس کے لیے تصوف ہی کے جو آج کل کے کچھ اسکالرز ہمارے زمانے کے ہیں تو انہی کی بک سے میں نے یہ عرض کیا تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں.